فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں، خالد تبسم کا سلام قبول ہو۔ ہم فلمی دنیا کی ماضی کی شخصیات کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ویلاگ لیجنڈ فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر مسعود پرویز سے متعلق ہے۔ مسعود پرویز ایک منفرد اور مایہ ناز ہدایت کار کی شہرت رکھتے تھے، جنہوں نے متعدد یادگار اور کامیاب فلمیں تخلیق کی۔ انہیں خطہ پنجاب پر جنم لینے والی فوک عشقیہ داستانوں پر فلمیں بنانے کا گر آتا تھا، جو ہمیشہ ان کی پہچان رہے گا۔ مسعود پرویز 1918 میں امرتسر کے ایک معزز کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اردو کے نامور ادیب سعادت حسن منٹو ان کے قریبی عزیز تھے۔ ایک علمی اور ادبی خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے پر بھرپور توجہ دی اور سائنس میں ماسٹر ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ عہد جوانی میں وہ ایک خوبرو نوجوان تھے۔ انہی دنوں انہیں فلموں میں کام کرنے کا شوق ہوا تو انہوں نے فلمی دنیا کا رخ کیا۔ اس زمانے میں معروف بھارتی ہدایت کار روپ کے شوری فلمی ادارے کملا مووی ٹون کے لیے ایک پنجابی فلم منگتی بنا رہے تھے۔ روپ کے شوری ماضی کی فلمی اداکارہ مینا شوری کے ہندو خاوند تھے، جن سے اس نے بعد میں علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ مسعود پرویز جب روپ کے شوری سے ملے تو وہ ان کی مردانہ وجاہت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں منگتی کے ہیرو کے کردار میں لے لیا۔ یوں مسعود پرویز اپنی خواہش کی تکمیل میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے فلم میں اپنے وقت کی نامور فلمی اداکاراؤں ممتاز شانتی اور منورما کے ساتھ بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ تکمیل کے بعد منگتی کو جب 1942 میں سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو عوام نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ فلم اس قدر پسند کی گئی کہ اس نے بزنس کے ریکارڈ قائم کیے۔ اس کے بعد مسعود پرویز کی اداکار کی حیثیت سے 2 مزید فلموں کا ریکارڈ ملتا ہے۔ یہ دونوں فلمیں WZ احمد نے بنائیں، جن میں 1945 میں بننے والی غلامی اور دوسری 1947 میں تیار ہونے والی فلم میرا بھائی شامل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد مسعود پرویز نے اداکاری ترک کر کے ہدایت کار کی حیثیت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1950 میں پہلی فلم بیلی کے نام سے بنائی، جس کے فلم ساز وہ خود تھے۔ بیلی کی کہانی سعادت حسن منٹو نے لکھی، جبکہ بابا عالم سیاپوش نے مکالمے تحریر کیے۔ فلم کی ہیروئن کے لیے اداکارہ شاہینہ کا انتخاب کیا گیا، جو ممتاز فلمی اداکارہ سلمیٰ آغا کی خالہ تھی۔ اس فلم کے ذریعے مسعود پرویز نے فلمی دنیا کو ایک نیا فلمی جوڑا صبیہ خانم اور سنتوش کمار دیا۔ بحیثیت فلم آرٹسٹ یہ ان کی پہلی فلم تھی۔ ان کے علاوہ موسیقار رشید اترے اور گیت نگار احمد راہی نے بھی اپنے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اسی فلم سے کیا۔ بیلی کے ذریعے متعارف ہونے والی ان چاروں فلمی شخصیات نے بعد میں اپنے شعبوں میں ناموری اور کامیابی سمیٹی۔ بیلی کو 3 فروری 1950 کو ریلیز کیا گیا۔ یہ خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہ کر سکی، تاہم مسعود پرویز کے لیے ایک اچھا آغاز ضرور ثابت ہوئی۔ فلم ساز کی حیثیت سے نئی فلم شروع کرنے کے لیے ان کے پاس مالی سکت نہیں تھی اور فوری طور پر کسی دوسرے فلم ساز کی جانب سے بھی انہیں فلم ڈائریکٹ کرنے کی آفر نہ ملی۔ ویسے بھی اس دور میں سالانہ بہت کم فلمیں تیار ہو رہی تھیں۔ آنے والے ادوار میں ان میں اضافہ متوقع تھا، اس لیے مسعود پرویز بہتر موقع کی تلاش میں رہے، جس کے لیے انہیں 5 سال تک انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران انہیں دنیائے موسیقی کی ایک منفرد شخصیت خواجہ خورشید انور نے اپنی اردو فلم انتظار ڈائریکٹ کرنے کی آفر کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ فلم کی کہانی خواجہ خورشید انور نے لکھی تھی، جبکہ مکالمے نامور ڈرامہ نویس سید امتیاز علی تاج نے تحریر کیے تھے۔
انتظار خواجہ خورشید انور کی بطور فلم ساز اور موسیقار پہلی فلم تھی جس کے نمایاں اداکاروں کے لیے نور جہاں، سنتوش کمار، آشا بھوسلے، رخشی، مجید، غلام محمد اور عاشق حسین کا انتخاب کیا گیا۔ فلم کے گیت کتیل شفائی سے لکھوائے گئے جن کو نور جہاں، کوثر پروین اور اقبال بانو نے اپنی آوازیں دیں۔ ان گیتوں میں آ گئے بلم پردیسی سجن پردیسی، چاند خسے دنیا بسے روئے میرا پیار، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، جس دن سے پیا دل لے گئے دکھ دے گئے، اور او جانے والے رے ٹھہرو ذرا رک جاؤ نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ 12 مئی 1956 کو جب انتظار ریلیز کی گئی تو اس کا زبردست استقبال کیا گیا۔ اس رومانٹک اور میوزیکل تخلیق نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ در حقیقت مسعود پرویز کو اسی فلم سے بطور ہدایت کار پہچان ملی۔ انتظار کو صدارتی ایوارڈ کا بھی حقدار قرار دیا گیا۔ یوں مسعود پرویز کو پاکستان کے پہلے ایوارڈ یافتہ ہدایت کار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اس بے مثال کامیابی کے باوجود کوئی دوسرا فلم ساز مسعود پرویز سے اپنی فلم تیار کرانے کے لیے تیار نہ ہوا یا انہوں نے خود ہی اس کا تردد نہ کیا، لیکن انہی دنوں خواجہ خورشید انور نے زہر عشق کے نام سے اپنے دوسرے پروجیکٹ کی ذمہ داریاں بھی ان کو تفویض کر دیں۔ ان دنوں اداکار حبیب فلمی دنیا میں ایک پرکشش شکل و صورت کے حامل نوجوان اداکار کے طور پر ابھر کر سامنے آئے تھے۔ جن دنوں وہ فلم ایاز کی شوٹنگ کے لیے ایبٹ آباد کی نواحی پہاڑیوں پر آئے ہوئے تھے، خواجہ خورشید انور بھی زہر عشق کے فلم یونٹ کے ساتھ وہاں آئے۔ مسعود پرویز نے فلم کی ہیروئن مسرت نذیر کے چند سین عکس بند کرنے تھے۔ اس موقع پر اداکار حبیب سے ملاقات کے بعد خواجہ خورشید انور نے مسعود پرویز کے ساتھ مشورہ کیا اور حبیب کو فلم کا ہیرو لے لیا، حالانکہ اس سے قبل وہ غالباً سنتوش کمار کو کاسٹ کر چکے تھے۔ زہر عشق کی کہانی بھی خواجہ خورشید انور کی تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کا قصہ تھا جو محبوبہ کے عشق میں ہوش و خرد بھی کھو چکا ہوتا ہے۔ حبیب نے یہ کردار عجیب انداز سے ادا کیا جس کی وجہ سے وہ سنیما سکرین پر ایک مخبوط الخواص شخص نظر آئے۔ فلم کے دیگر اداکاروں میں یاسمین، ببو، نیلو اور ایم اسماعیل بھی شامل تھے، تاہم سب سے پاورفل کردار ببو نے ادا کیا۔ چونکہ فلم کی کہانی سپیروں کے قبیلہ کے پس منظر میں لکھی گئی اور فلم کی ہیروئن مسرت نذیر کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا، اس لیے فلم کے میوزک میں خواجہ خورشید انور نے بین کا استعمال نہایت مسحور کن انداز میں کیا۔ کوثر پروین کا گایا اور مسرت نذیر پر فلمایا گیا یہ گیت پل پل جھوموں جھوم کے گاؤں دل میں پیار ہے تیرا بے حد پسند کیا گیا۔ 1958 میں جب فلم ریلیز کی گئی تو لوگوں کو اس کی کہانی کی سمجھ نہ آئی اور فلم مطلوبہ استقبال حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ فلمی لوگوں نے اس ساری ناکامی کا ذمہ دار حبیب کی اداکاری کو ٹھہرایا اور خواجہ خورشید انور بھی ان کی باتوں میں آ کر ایک عرصہ تک حبیب سے ناراض رہے۔ 1 سال کے وقفہ کے بعد جب فلم کو دوبارہ سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو اس نے حیران کن طور پر لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ اس طرح ایک ناکام ہونے والی فلم 1 سال کے بعد کامیاب ہو گئی۔ مسعود پرویز کی خواجہ خورشید انور کے ساتھ اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ اور ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو چکی تھی۔ دونوں نے مل کر اگلی فلم جھومر کے نام سے بنائی۔ اس سوشل فلم کے نمایاں اداکاروں میں مسرت نذیر، سدھیر، علاء الدین اور لیلا شامل تھے۔ جھومر کے مصنف اور موسیقار بھی خواجہ خورشید انور تھے۔ ان کی کمپوزیشن میں ناہید نیازی کا گایا یہ گیت چلی رے میں تو دیس پیا کے چلی رے بہت مقبول ہوا۔ نومبر 1959 میں جب فلم ریلیز ہوئی تو اسے عوام سے بہت پذیرائی ملی اور ہٹ ثابت ہوئی۔
اسی دوران مسعود پرویز نے اپنے شراکت دار جمال بٹ سے مل کر کوئل کے نام سے ایک ذاتی پروڈکشن کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ شمس لکھنوی کی لکھی کوئل ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم تھی جس کا تمام تر میوزک خواجہ خورشید انور سے لیا گیا۔ مسعود پرویز نے نور جہاں اور اسلم پرویز کو مرکزی کرداروں میں لیا، جبکہ نیلو اور علاؤالدین نے ان کا ساتھ دیا۔ فلم کے اکثر گیت بھی نور جہاں نے گائے جو بے حد مقبول ہوئے۔ اس لحاظ سے کوئل کو میڈم نور جہاں کی ایک بڑی میوزیکل فلم قرار دیا جاتا ہے۔ نور جہاں کے گائے گیت انہی پر فلم بند کیے گئے۔ ان گیتوں میں دل کا دیا جلایا میں نے، دل کا دیا جلایا، مہکی فضائیں گاتی ہوائیں، بہکے نظارے سارے کے سارے، ساغر روئے لہریں شور مچائیں، یاد پیا کی آئے، اور تیرے بنا سونی سونی لاگے رے چاندنی رات شامل تھے۔ جبکہ زبیدہ خانم کا گایا اور نیلو پر پکچرائز کیا گیا یہ گیت ہو دل جلا نہ دل والے، آنکھیں اٹھا لے نظریں ملا لے، اور ناہید نیازی نجمہ نیازی کی آوازوں میں گیت رم جم پڑے پھوار تیرا میرا نت کا پیار بھی بہت مقبول ہوئے۔ بلا شبہ کوئل ہر لحاظ سے مسعود پرویز کی ایک بڑی پروڈکشن تھی۔ دسمبر 1959 میں فلم ریلیز ہوئی تو پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ آئندہ سال 1960 میں مسعود پرویز نے جمال بٹ سے مل کر ایک اور سوشل فلم منزل بنائی جس میں نیلو اور اعجاز کو ہیرو اور ہیروئن کے روپ میں پیش کیا، مگر فلم فلاپ ہو گئی۔ اس کے بعد مسعود پرویز نے معروف صحافی حمید اختر کی بطور فلم ساز اردو فلم سکھ کا سپنا ڈائریکٹ کی، جس میں لیلا اور یوسف خان کی جوڑی کو پیش کیا۔ 1962 میں سکھ کا سپنا ریلیز ہوئی تو یہ ڈراؤنا سپنا ثابت ہوئی اور اسے باکس آفس پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دو فلموں کی اوپر نیچے ناکامی پر تقریباً 4 سال کے وقفہ کے بعد مسعود پرویز کو ایک سوشل اردو فلم سرحد ڈائریکٹ کرنے کا موقع ملا۔ اس فلم کی کہانی ہندوستان پر برطانوی راج کے خلاف جدوجہد پر مبنی تھی۔ فلم ساز کی رضامندی سے مسعود پرویز نے فلم کے میوزک کی ذمہ داری خواجہ خورشید انور کو دی، جنہوں نے عمدہ گیت تیار کیے، جس میں نور جہاں اور مہدی حسن کا گایا یہ گیت چاند تو جب بھی مسکراتا ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاتا ہے بے حد پسند کیا گیا۔ مسعود پرویز نے فلم کے ٹائٹل رول میں علاؤالدین سے خوب کام لیا، جبکہ سلونی، اعجاز اور حسنہ کی اداکاری بھی عمدہ تھی۔ سرحد کو 1966 میں سنیما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا جو اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ اداکار اعجاز مسعود پرویز کی چند فلموں میں کام کر چکے تھے۔ انہیں مسعود پرویز کے کام کا انداز بہت پسند آیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہدایت کار ہی نہیں بلکہ ایک خوش مزاج انسان بھی تھے۔ مسعود پرویز بھی اداکار کی حیثیت سے اعجاز کی قدر کرتے تھے۔ ان دنوں معروف فلم ساز شیخ نذیر حسین نے خطہ پنجاب پر جنم لینے والی مشہور عشقیہ داستان مرزا جٹ پر پنجابی زبان میں ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا اور احمد راہی سے اس کا اسکرپٹ لکھوایا۔ فلم کی ڈائریکشن کے لیے شیخ نذیر حسین نے مسعود پرویز کا انتخاب کیا۔ اس زمانے میں اکمل پنجابی فلموں کا ایک مقبول ہیرو بن چکا تھا، اس لیے فلم کے ٹائٹل رول کے لیے اکمل کو منتخب کیا گیا، جبکہ فردوس کو صاحبہ کے کردار میں لیا گیا۔ دونوں ان دنوں ایک دوسرے کو پسند کرنے اور شادی کی خبروں کی زینت بن رہے تھے۔ بدقسمتی سے اکمل صرف 38 سال کی عمر میں 11 جون 1967 کو اچانک انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے مسعود پرویز مرزا جٹ کے ہیرو سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ چنانچہ شیخ نذیر سے مشورہ کے بعد انہوں نے ٹائٹل رول اعجاز کو دے دیا۔ اس سے قبل اعجاز ہدایت کار داؤد چاند کی 1956 میں بننے والی فلم مرزا صاحبہ کے ایک مہمان کردار میں جلوہ گر ہو چکے تھے۔ مسعود پرویز کو یقین تھا کہ اعجاز مرزا جٹ کے کردار میں دیکھنے والوں کو ضرور متاثر کرے گا، اس لیے انہوں نے فلم کی تیاری پر بھرپور محنت کی۔
اگرچہ اس دور میں بلیک اینڈ وائٹ فلمیں بنانے کا رجحان تھا، اس کے باوجود مسعود پرویز نے فلم کی جزیات پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس لوک داستان کی بھرپور عکاسی کی کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 24 نومبر 1967 کو فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی تو عوام کی جانب سے نہ صرف زبردست استقبال کیا گیا بلکہ اسے سپر ہٹ فلموں میں شامل کر دیا گیا۔ موسیقار رشید اطرے کے میوزک میں نور جہاں، مسعود رانا اور آئرن پروین کے گائے ان گیتوں مٹیارو نی میرے ہان دیو، تسی حال میرے نو جان دیو، سنجے دل والے بوئے اجے میں نہیں ٹوئے اور نکے ہندیاں دا پیار ویکھی دیوی نہ وسار نے پنجاب کے گلی کوچوں میں دھوم مچا دی۔ مرزا جٹ مسعود پرویز کے فلمی کیریئر کی ایک بہت بڑی فلم تھی۔ کہتے ہیں اس فلم کے بعد فلم ساز شیخ نذیر حسین نے فردوس سے شادی کر لی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ مرزا جٹ کی شاندار کامیابی کے بعد اداکار ایجاز فوک عشقیہ داستان کو خوبصورت انداز میں فلم کے کالم میں ڈھالنے پر مسعود پرویز کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے اور انہوں نے اپنے فلمی ادارے پنجاب پکچرز کے بینر تلے ہیر وارث شاہ کی مشہور فوک سٹوری مراد بلوچ پر احمد راہی سے سکرپٹ لکھوایا اور اسے مراد بلوچ کے نام سے بنانے کا اعلان کرتے ہوئے اس کی ڈائریکشن کی ذمہ داری مسعود پرویز کے سپرد کی۔ ایجاز نے فلم کا ٹائٹل رول مراد بلوچ ادا کیا جبکہ فردوس سہتی کے کردار میں جلوہ گر ہوئی۔ مسعود پرویز نے نیک نیتی سے فلم پر کام کیا مگر 1968 میں فلم ریلیز ہونے پر عوام سے پذیرائی حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے ناکام ہو گئے۔ اگلے سال 1969 میں انہوں نے پنجابی رومانٹک فلم نکے ہندیاں دا پیار تخلیق کی۔ اس فلم کا نام ان کی مقبول فلم مرزا جٹ کے مشہور گیت نکے ہندیاں دا پیار سے متاثر ہو کر رکھا گیا تھا۔ اس فلم کا نور جہاں کا گایا ایک گیت آندہ تیرے لئی ریشمی رومال تے اتے تیرا نام کڈیا بہت مقبول ہوا۔ فلم کے مرکزی کردار نغمہ اور ایجاز نے ادا کیے۔ نکے ہندیاں دا پیار اوسط درجے میں کامیاب ہوئی۔ 1970 میں مسعود پرویز کی تیار کردہ دوستی اور محبت پر مبنی سوشل پنجابی فلم یار تے پیار اوسط درجے میں کامیاب ہونے والی فلم ثابت ہوئی۔ مراد بلوچ کی ناکامی کے بعد اداکار ایجاز نے ہمت نہ ہاری اور وارث شاہ کی ہیر پر مبنی پنجاب کی ایک لازوال عشقیہ داستان ہیر رانجھا پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس پروجیکٹ میں ان کے شریک فلم ساز کے طور پر مسعود پرویز نے بھی حصہ لیا۔ فلم کے مکالمے اور گیت احمد راہی سے لکھوائے گئے جبکہ مسعود پرویز نے خواجہ خورشید انور کو مدر دھنیں تخلیق کرنے کی ذمہ داری دی۔ بطور ہدایت کار مسعود پرویز نے اسے ایک عمدہ اور شاہکار پروڈکشن بنانے کے لیے غیر معمولی محنت کی۔ فردوس اور ایجاز ہیر اور رانجھے کے مرکزی کرداروں میں اس انداز میں جلوہ گر ہوئے کہ آج بھی ہیر رانجھا کا حقیقی تصور پیش کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ فلم کے دیگر کرداروں میں سلمیٰ ممتاز، نجم الحسن، اجمل، زمرد، رنگیلا اور منور ظریف سے بہترین کام لیا گیا۔ فلم میں 13 گانے شامل کیے گئے جن کی فلم بندی نہایت عمدہ تھی۔ اس لحاظ سے یہ ایک بڑی میوزیکل فلم تھی۔ یوں تو فلم کے تمام گیت ہی پسند کیے گئے مگر ان گیتوں او ونجلی والڑیا تو تے مولی او مٹیار، سن ونجلی دی مٹھڑی تان وے میں تا ہو گئی قربان وے، میں چھم چھم نچاں میں چھم چھم گاواں، زلفاں دی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاں ڈولنا، چن مائیا تیری راہ پئی تکنیاں، اور کدی عامل رانجن وے تینو دل دا حال سناواں نے ہر جانب مقبولیت کے جھنڈے گاڑے۔ ہیر رانجھا 1970 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی۔ ایک مرتبہ ایک ٹی وی انٹرویو میں ایجاز نے بتایا کہ ہیر رانجھا جیسی فلم اب دوبارہ بنانا ان کے لیے ممکن نہیں کیونکہ نہ وہ اداکار اور نہ ہی وہ ٹیم میسر ہے جس نے ایک شاہکار تخلیق کیا۔ یقیناً
یہ مسعود پرویز کی صلاحیتوں کا نچوڑ تھا۔ 1970 میں ریلیز ہونے والی فلم ساز آغا جیے گل کی اردو سوشل فلم نجمہ کی ہدایات بھی مسعود پرویز نے دی، جو اوسط درجہ میں کامیاب رہی۔ تاہم اعجاز کی 1972 میں ریلیز ہونے والی فوک کہانی پر مبنی پنو دی سسی کے ہدایت کار بھی مسعود پرویز تھے، جس میں سنگیتا، اعجاز اور آسیہ نے نمایاں کردار ادا کیے، مگر فلم کوئی معرکہ سر کرنے میں ناکام رہی۔ اس سے قبل 1971 میں مسعود پرویز کی بطور فلم ساز ریلیز ہونے والی پنجابی فلم وارث بھی ناکام رہی۔ اس فلم کے ہدایت کار وحید ڈار تھے۔ 1975 میں مسعود پرویز کی بطور ہدایت کار پنجابی رومانٹک فلم میرا نا پاٹے خاں ریلیز ہوئی، جس کا ٹائٹل رول منور ظریف نے ادا کیا، لیکن یہ فلم بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 1977 میں انہوں نے فلم ساز اسلم چودھری کی اردو فلم انسان بنائی، جس کے موسیقار خواجہ خورشید انور تھے۔ بابرہ شریف اور شاہد کو مرکزی کرداروں میں لیا گیا۔ یہ فلم بھی قابل ذکر کامیابی نہ سمیٹ سکی۔ در حقیقت مسعود پرویز کا فلمی کیریئر زوال پذیر ہو چکا تھا۔ فلم انڈسٹری میں سماجی، گھریلو اور رومانوی موضوعات کی بجائے ایکشن، تشدد، دشمنی اور مار دھاڑ پر بنائی جانے والی فلموں کا کلچر تیزی سے فروغ پا رہا تھا۔ فلم بینوں کا یا تو مزاج بدل گیا تھا یا تشدد پسند مزاج کے حامل فلم بینوں نے سنیما گھروں کا رخ کر لیا تھا۔ 1977 میں ریلیز ہونے والی فلموں نیا سورج اور حیدر علی کی ڈائریکشن بھی مسعود پرویز نے دی۔ نیا سورج سیاسی موضوع پر مبنی تھی، جو مکمل ناکام فلم ثابت ہوئی۔ حیدر علی ایک معیاری اور تاریخی فلم تھی، جس کے مصنف ریاض شاہد تھے۔ مسعود پرویز نے محمد علی سے حیدر علی کے روپ میں لاجواب کام لیا، مگر فلم بینوں نے اپنے مزاج کے مطابق نہ ہونے پر فلم کو خاص پذیرائی نہ بخشی۔ مسعود پرویز نے 1979 میں سرکاری ادارے نیفڈک کے لیے حب الوطنی کے جذبہ پر مبنی اردو فلم خاک اور خون بنائی، جس میں ٹیلی ویژن آرٹسٹوں شجاعت ہاشمی، عابد علی، محبوب عالم اور نوین تاجک سے کام لیا گیا۔ مسعود پرویز کی یہ ایک عمدہ کوشش تھی، مگر اس سے بھی عوام سے کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی۔ باہو فلمز کے مالک محمد سرور بھٹی نے اپنی فلم مولا جٹ کی بے مثال کامیابی کے بعد پنجاب کی لوک عشقیہ داستان مرزا صاحبہ پر مرزا جٹ کے نام سے ایک رنگین فلم بنانے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے اس کی ڈائریکشن کے فرائض مسعود پرویز کو دے دیے، جنہیں اس سے قبل اس موضوع پر فلمیں بنانے کا تجربہ تھا۔ مسعود پرویز نے مرزا کا ٹائٹل رول شاہد کو دیا، جو ان دنوں پنجابی فلموں میں بھی مقبول تھے، جبکہ صاحبہ کے کردار میں اونچی لمبی اداکارہ خانم کو لیا گیا۔ اس دوران ایک مخالف گروپ نے بھی اس فوک کہانی پر فلم بنانے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے ٹائٹل رول میں یوسف خان کو کاسٹ کیا، جبکہ فلم کا نام جٹ مرزا رکھا، جس کے ہدایت کار جہانگیر کیسر تھے۔ دونوں فلموں پر پورے شد و مت سے کام جاری رہا۔ بالآخر جہانگیر کیسر اپنی فلم جٹ مرزا جلد مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے 11 جون 1982 کو ریلیز کر دیا گیا۔ عوام نے اس پروڈکشن کو مسترد کر دیا۔ مسعود پرویز کی مرزا جٹ مکمل ہونے کے بعد عید الفطر 28 ستمبر 1982 کو ریلیز کی گئی۔ عوام نے اسے بھی پسند نہ کیا اور فلم فلاپ ہو گئی۔ یہ مسعود پرویز کے فلمی کیریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی اور وہ فلم سازی اور ڈائریکشن سے دستبردار ہو گئے، کیونکہ وہ پیار اور محبت کے جذبات کے پرچار کرنے والے تھے۔ وہ تشدد پسند مزاج کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ ان کا فلمی کیریئر باہمی مخالفت اور سکینڈل سے پاک رہا۔ وہ ایک مہذب انسان کی طرح سوچتے اور اس پر عمل کرتے۔ مسعود پرویز نے 8 مارچ 2001 کو لاہور میں وفات پائی۔